الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وأنتم آخر الأمم ولا أمة بعدكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. لاکھ ستارے ہر طرف لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں. ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر. حضرات علماء کرام اور میرے واجب الاحترام بھائیوں اور عزیزوں،
اس پروقار سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کے انعقاد پر آپ حضرات کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی ان مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور جس طرح آج یہاں اس علاقے میں ہم سب خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ دنیا میں ہر انسان کے پیش نظر کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ کسی کو مال و دولت سے پیار ہوتا ہے، کسی کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، کسی کو زمین سے محبت ہوتی ہے، اور کچھ خوش قسمت اور خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایمان اور دین سے محبت ہوتی ہے۔ وہ بڑے خوش قسمت اور سعادت مند ہوتے ہیں جن کو اپنے ایمان سے اور اپنے دین سے محبت ہوتی ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہوتا ہے، اور جس کی قیمتی چیز کو ضائع ہونے سے جو بچائے، جو اس کی حفاظت کرے، اس کا احسان ہوتا ہے۔ کسی آدمی کا بٹوا گم ہو گیا، اس میں 10 لاکھ روپیہ تھا، کوئی بندہ اٹھا کے لے آیا، اس نے کہا یہ لو، یہ آپ کے 10 لاکھ روپے مجھے ملے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی آپ کو میری اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے کہ آتا ہے؟ اس کا اس آدمی پر بڑا احسان ہوتا ہے جو کسی کی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بچوں کا جو شور ہے نا، یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتا، بالکل میرا مزاج نہیں ہے، شور ہوتا ہے تو مجھے بالکل بات نہیں آتی، کچھ بھی نہیں یاد رہتا۔ یہ اگر خاموشی ہو جاتے بڑی اچھی بات ہے، ہم تو رٹی رٹائی باتیں ہوتی نہیں بھائی۔ دا انتظامی والا نہ درخواست دے کہ دا معصومات خبریں کئی دا یا پنڈال نہ باہر کا یا دا غلی کا
دا خاموش بالکل په پنډال کې خاموشي راولای یا دا واړه بهر کې او یا دا غلی کې او دا د تنابونو نه وروسته چې کوم د پنډال نه بهر چې کوم واړه دي دام دلته نه لري چې بالکل د خاموشۍ ماحول جوړ شي. جزاک اللہ. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. ہماری رٹی رٹائی باتیں تو ہوتی نہیں. جو مجمع کی طلب ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں تو ہم عرض کر دیتے ہیں. مجمع کی طلب نہ ہو اور اس طرح کا ماحول ہو تو پھر آئی ہوئی بات بھی ہمیں بھول جاتی ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی اور عزیزوں کہ کوئی کسی کی قیمتی چیز کو سنبھال لے اور اس تک پہنچا دے، اس کی حفاظت کرے تو اس کا اس پر احسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن یہ احسان مانتا کون ہے؟ جو وفا والا ہوتا ہے. بے وفا نہیں مانتا. جو وفا والا ہوتا ہے نا، اچھا آدمی ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، وہ اس احسان کو مانتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پٹھان تو ماشاءاللہ ویسے بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے سامنے بھی ہمارے بھی پیش نظر سب سے کائنات میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ماشاءاللہ ایمان. کیا ہے بھائی؟ ایمان. ایمان سے قیمتی چیز کوئی ہے؟ اس ایمان کی حفاظت کرنے والے، اس ایمان کی تشریح کرنے والے، اس ہمارے ایمان کے جو چور ہیں ان سے بچانے والے، ہمارے اس ایمان کے جو ڈاکو ہیں ان کا مقابلہ کرنے والے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے، وہ فقط اور فقط علماء کرام ہوتے ہیں. یاد رکھیں. آج یہ جو اتنی بڑی مجلس یہ سجائی، یہ ساری محنت کس نے کی ہے؟ علماء نے کی ہے نا. یہ جو آپ کے سامنے علماء تشریف فرمائے، ختم نبوت کے دیوانے پروانے، یہ انہوں نے محنت کی ہے. اور کیوں؟ تاکہ ہم سب کا ایمان بچ جائے. ایمان کے جو ڈاکو پھر رہے ہیں ان سے ہمارے ایمان کی، ہمارے اولادوں کی، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. تو بھائی ان کا یہ سب سے بڑا احسان ہے. مگر احسان مانتا کون ہے؟ جو شریف انسان ہوتا ہے. جس میں شرافت نہ ہو وہ کسی کا احسان نہیں مانتا. یہ شرافت والے مانتے ہیں کہ یہ علماء کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں. اس امت میں بڑے فتنے آئے. صدر اول سے لے کر آج تک اور آج سے تا قیام قیامت فتنے آئیں گے. اس لیے بھائی ہماری جو مذہب کی کتاب ہے قرآن و مجید، اب دیکھو اللہ کا کلام ہے نا، جب ہم اس قرآن و مجید کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں کیا فرمایا کہ جب قرآن شروع کرو تو کیا پڑھو؟ پہلے کیا پڑھو؟ نہیں، قرآن و مجید میں سورہ نحل 14واں پارہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن و مجید پڑھنے لگو تو پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی قرآن بعد میں پڑھو، پہلے شیطان کا کہا کہ شیطان سے پناہ مانگو، پہلے شیطان سے پناہ مانگو، قرآن بعد میں شروع کرنا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو یہ حکم آج سے نہیں، یہ 1450 سال سے پہلے کا حکم ہے۔ اور پھر جب سارا قرآن مجید بندہ پڑھتا ہے نا جی، تو سب سے آخر میں جو سورت ہے سورۃ الناس، اس میں کیا فرمایا؟ قل، حکم دیا، فرماؤ، پڑھو، ہمیں بھی حکم ہے پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اعوذ برب الناس، ویا تاسو ویا ٹول ویا پڑھو، آتی ہے آپ کو سورت؟ ہاں پڑھو ویا کنا، شاباش شاباش۔ ماشاءاللہ۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان سب کی ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں پناہ عطا فرما۔ کون اللہ؟ جو رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اور کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ شیطان جنات میں سے بھی ہے اور دوٹنگا شیطان بھی ہوتا ہے۔ دوٹنگا، ٹانگوں کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ ہاں، دو اخپو، خواہ دو خو، ہاں دو اخپو والا شیطان، ہاں دو اخپو والا شیطان۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس دور سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک یہ خناس ہوں گے، وسوسے ڈالنے والے ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے میری امت، میں تو آخری نبی ہوں، میں تمہیں اللہ کا دین پہنچا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، میری نبوت قیامت تک رہے گی، میری رسالت قیامت تک رہے گی، لیکن میرے اس دین کو، اس کلمے کو شیطانوں کا مقابلہ کرنے والے، خناس کے وسوسوں سے بچانے والے کون ہوں گے؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ حضور تو آخری نبی ہے نا جی صلی اللہ علیہ وسلم، بس پہلے ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا، دوسرا جاتا تیسرا آ جاتا، بلکہ ایک ایک وقت میں 3 4 نبی بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک ایک وقت میں 3 4 نبی ہوتے تھے، اپنے اپنے علاقے کے ہوتے تھے۔ اس لیے ہر نبی علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی نا تو کیا فرمایا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
ہر نبی علیہ السلام نے تبلیغ اپنی قوم کو کی، لیکن جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایہا الناس، اے لوگو، جہاں تک انسانیت ہے، انسان ہے، الناس ہیں، ان سب کو نبوت و رسالت ماننی پڑے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد۔ یہ بھی دلیل ہے ختم نبوت کی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے نبی ہیں نا جی، تو پھر دوسری کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کسی کمال کی وجہ سے، خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے، عقل و دانش کی وجہ سے، کئی سبب ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز میں ممتاز پیدا فرمایا، ہر چیز میں۔ آپ کا حسن و جمال، وہ میں عرض کروں تو ساری رات گزر جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ صحابی کہتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت احسن وجها من محمد رسول اللہ كأن الشمس تجری فی وجهه وما رأيت أسرع مشيا من رسول الله كأنما الأرض تطوى له۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط وما قال لي لما فعلت هكذا ولما ما فعلت هكذا، ما مسست دیباجا ولا حزا الا وكان كف رسول اللہ الین منه، وما شممت مسکا ولا عنبرا الا وريح عرق رسول اللہ اطیب منه۔ ایسی ایسی شان بیان کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور تشریف لا رہے تھے، آسمان پر بادل بھی نہیں، غبار بھی نہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ ادھر حضور تشریف لے آئے، میرے دل میں خیال آیا میں چاند کو بھی دیکھوں، حضور کے چہرے کو بھی دیکھوں۔ فرماتے ہیں میں دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن آخر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، مجھے یوں معلوم ہوا کہ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے۔ اور ایک لفظ فرمایا کہ آپ کے چہرے انور کے اندر ملاحت تھی۔ چاند کو تھوڑی دیر دیکھو تو انسان سیر ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ہم جتنا دیکھتے تھے سیر نہیں ہوتے تھے، اور بھی دل چاہتا تھا کہ ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی رہیں۔ اس لیے فرمایا اذا الشمس کورت، قیامت کے دن یہ سورج اندھا بے نور ہو جائے گا، حضور کی نور نبوت قیامت کے دن بھی چمکتی نظر آئے گی۔ ام المومنین بی بی صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان میں عجیبہ، بہت خوش نصیبہ، پیغمبر کی قریبہ، نبوت کی عندلیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، بی بی عائشہ صدیقہ۔ آپ کی خدمت میں چند صحابی آئے، کہنے لگے یا امنا صف لنا، اے ہماری اماں حضور کی تعریف بیان کرو، حضور کی شان ہمیں سناؤ۔ ام المومنین نے فرمایا پہلے تم مجھے بتاؤ اس دنیا کی کتنی چیزیں ہیں؟
دنیا میں کتنی چیزیں ہیں. کہنے لگے ہم دنیا کی چیزیں شمار نہیں کر سکتے، بہت زیادہ چیزیں ہیں. بھائی اس دنیا کے اندر دیکھو کتنے جہان ہیں، اشجار ہیں، احجار ہیں، خضروات ہیں، اور مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، کیا کیا مخلوق ہے. یہ ساری دنیا کی چیزوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے کہ دنیا میں کتنی چیزیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا مجھے بتاؤ دنیا میں کتنی چیزیں؟ وہ کہنے لگے ہم دنیا کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے. فرمایا جن کو اللہ نے قلیل فرمایا، متاع الدنیا قلیل، قلیل چیز کو تم بیان نہیں کر سکتے، اور جس کو اللہ نے عظیم فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں عظیم چیز کو کیسے بیان کر دوں؟ لیکن پھر محبت میں دو اشعار پڑھے بی بی عائشہ صدیقہ نے. فرماتی ہیں لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسُ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ فَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. اے لوگو، ایک تمہارا سورج ہے، ایک میرا بھی سورج ہے. لنا شمسن وللآفاق شمس، اللہ نے ایک سورج مجھے بھی دیا ہے، ایک تمہارا بھی سورج ہے. فشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج اس سورج سے بہتر ہے. جو سورج آسمان پہ چمک رہا ہے اس سورج سے میرا سورج بہتر ہے. فشمسی خیر من شمس السماء، فرمایا میرا سورج اس سورج سے بہتر ہے. کیوں؟ فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، یہ سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کی نماز پڑھ کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. یہ سورج قیامت کے دن اندھا بے نور ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت قیامت کے دن بھی چمکتی نظر آئے گی. اس سورج کے قریب جاؤ، گرمی کی وجہ سے گل جاؤ، امام الانبیاء کے پاس آؤ، تمہیں جنت کا ٹکٹ مل جائے. اس سورج کو دیکھو کوئی فائدہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرو، تم صحابی بن جاؤ. حضور کے چہرے کو جنہوں نے دیکھا صحابی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ یہ سورج زمین کو روشن کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی نور نبوت دین کو روشن کرتی ہے. یہ سورج باہر روشنی دیتا ہے، حضور کا نور نبوت اندھیرے دل اور اندھیری قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال. حسان ابن ثابت حضور کے سامنے حضور کی شان بیان کرتے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس تحریک ختم نبوت کے بانی مبانی اور جن کی بڑی خدمات ہیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، نام سنے کہ نہیں سنا آپ نے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے کمالات بخشے تھے. ایک دفعہ ایک قادیانی آیا. قادیانی پہچنے کہ نہ پہچنے؟ قادیانی بھی اور مرزائی یہ دو ہیں، یاد رکھو. قادیانی بھی کہتے ہیں ان کو، مرزائی بھی کہتے ہیں. تو ایک قادیانی آیا، وہ کہنے لگا شاہ جی آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے،
ورنہ مرزا کا نام تو قرآن میں بھی ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یاد رکھو. بڑے بڑے دھوکے باز ہیں، یہ بڑے دھوکے دیتے ہیں. یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. جب یہ قادیانیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا تو آغا شورش کاشمیری بطل حریت مجاہد ختم نبوت، آغا شورش کاشمیری کا ہفت روزہ رسالہ نکلتا تھا، اس کا نام تھا چٹان. علماء کو پتہ ہوگا، آپ کو چٹان. اس چٹان رسالہ تھا، رسالہ. اس چٹان کے سر ورق پر افریقہ کے کسی ملک کی ایک مسجد کا فوٹو تھا، وہ خود میں نے دیکھا. اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. یہ اپنے نبی کا کلمہ انہوں نے لکھا ہوا تھا. وہاں افریقہ کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. یہ تو اللہ جزائے خیر دے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو انہوں نے پوری دنیا میں ختم نبوت کا غلغلہ بلند کیا اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے. بہت بڑی خدمات ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی، بے لوث اللہ کی رضا کے لیے پوری دنیا میں ان کی جو خدمات ہیں. ایسے ہی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا، بڑی قربانیاں تھیں، قوم نے بھی قربانی دی، مگر اصل معرکہ اسمبلی میں علماء دیوبند نے لڑا ہے، یاد رکھیں. تو امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ قادیانی کہنے لگا شاہ صاحب آپ نہیں مانتے، ورنہ تو مرزا کا نام قرآن میں بھی ہے. شاہ صاحب نے فرمایا کہاں ہے بھائی؟ کہنے لگا دیکھو وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے نا، اس میں کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لکھا ہوا ہے نا. تو شاہ صاحب نے فرمایا وہ قادیانیاں کمبختہ، یہ تو احمد لکھا ہوا ہے اور مرزے کا نام تھا غلام احمد. اس کا نام تو غلام احمد تھا نا جی. مرزا قادیانی کا نام کیا تھا؟ غلام احمد. تو وہ قادیانی پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خیر جی، غلام ہٹا دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ احمد رہ جاتا ہے نا. غلام کو ہٹا دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ احمد. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرا کیا نام ہے؟ عطا اللہ. فرمایا عطا ہٹاؤ تو کیا رہ جاتا ہے؟ عطا ہٹاؤ تو کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ. فرمایا اس طرح اگر ہو جائے تو پھر میں اللہ ہوں، میں نے اس بے ایمان کو نبی نہیں بنایا، کدھر سے آ گیا؟ اگر تم اس طرح کرتے ہو تو پھر اینٹ کا جواب پتھر تو ہوتا ہے نا جی. ایک قادیانی تھا، وہ شاہ صاحب سے کہنے لگا شاہ جی آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں. عیسائیوں کا مرزائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، یاد رکھو، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر سری نگر میں ہے، کشمیر میں. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے اور آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بیٹھے ہیں. یہ بھی یاد رکھو، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یحییٰ علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام. یہ تشریف فرما ہے. شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب سے ملاقاتیں ہوئیں، حدیث معراج میں تفصیل آتی ہے. تو یہ بھی علماء کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ دین کی باتیں ہمارے لیے آسان فرما دی. اب یہ
ہر آسمان پر کون کون نبی تھا ہر ایک کو یاد نہیں رہتا نا. تو یہ میں طلباء کے لیے عرض کرتا ہوں، علماء کرام کو ماشاءاللہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، طلبہ عزیز کے لیے بات عرض کرتا ہوں. دو باتیں یاد آ گئی مجھے. ایک تو یہ حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن میں ہے نا، حابیل اور قابیل کا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، دو بیٹوں کا قصہ آدم علیہ السلام کے، حابیل اور قابیل. اس میں اکثر اشتباہ ہو جاتا کہ قاتل کون تھا، مقتول کون تھا. آپ کو پتہ ہے کسی کو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے قاتل کون تھا؟ دیکھو نا، ایک حابیل تھا، ایک قابیل تھا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. تو یہ یاد رکھو، جس کے نام میں قاف ہے وہی قاتل ہے، جس کے نام میں قاف ہے وہی قاتل ہے. کس کے نام میں قاف ہے؟ قابیل کے. یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دوسری بات، یہ آسمان پر جو انبیاء علیہ السلام کی ترتیب ہے نا، اس کے لیے ایک لفظ یاد رکھ لو، اعیاہم. کون سا؟ اعیاہم. الف سے آدم علیہ السلام، عین سے عیسیٰ علیہ السلام، یا سے یحییٰ علیہ السلام، پھر الف سے ادریس علیہ السلام، آگے ہم، ہا سے ہارون علیہ السلام، میم سے موسیٰ علیہ السلام. اور ساتویں آسمان پر تو سب دنیا کو پتہ ہے کہ حضور کے جد امجد خلیل اللہ علیہ السلام وعلی نبینا حضرت ابراہیم تشریف فرما ہیں. تو دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں. شاہ جی نے فرمایا میں نہیں کہتا، یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ نے اٹھا لیا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے. اب دیکھو وہی بات آ جاتی ہے، من شر الوسواس الخناس. یہ یاد رکھنا. وہ قادیانی کہنے لگا شاہ جی عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں نا، انسان ہیں نا، مریم کے بیٹے ہیں، انسان ہیں. فرمایا بالکل، تمام انبیاء علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے. اچھا جو انسان ہے جی وہ کھاتا پیتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا کھاتا پیتا ہے. اچھا شاہ جی اگر ایک بندہ کھائے پیے اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی 2000 سال تو اب ہو گئے نا، اس وقت شاید 19ویں صدی تھی، 1900 سال، جو بندہ 1900 سال تک زندہ رہے، کھاتا پیتا رہے، تو اس کو بول و براز کی حاجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھئی پیشاب وغیرہ بھی تو آتا ہے نا. ایک آدمی کھائے پیے تو یہ بھی تو ضروری چیز ہے. اب دیکھو اس نے وسوسہ ڈال دیا، شاہ جی یہ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو پھر وہ بول و براز کہاں کرتے ہیں؟ اب دیکھو اس نے وسوسہ ڈال دیا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اس کا جواب ایسے دیا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے جب ان کو حاجت ہوتی ہے نا تو وہ پھر سیدھی آسمانوں سے آتی ہے، سیدھی آتے 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 قادیان میں مرزا غلام قادیانی کے منہ میں چلی جاتی ہے. تم اس کی قبر کھول کے دیکھو نہ ہو تو جو مرضی ہے کہنا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا. لیکن میں اس کا جواب عرض کر دوں کیونکہ یہ اشتباہ ہو جاتا ہے نا. یہ یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف فرما ہے، اور جس طرح بھائی اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں انسان کو کھانا پینا رزق دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے سکتے ہیں. دوسری بات، اہل جنت کو جو رزق دیا جائے گا
اور جنت کے اندر یہ بول و براز نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جنت میں کھانا پینا ہوگا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھانا پینا سب کچھ ہوگا، لیکن وہاں بول و براز نہیں۔ وہاں کیا ہوگا بھائی؟ کھانے کی چیزیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور اس سے ساری چیزیں ہضم ہو جائیں گی، اور جو پینے کی چیزیں ہیں مشروبات، اس کے لیے بھائی ایسا خوشبو والا پسینہ آئے گا جس کی وجہ سے وہ بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ان کو طلب ہو جائے گی۔ تو جو اللہ جنتیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم جنتیوں کے ساتھ ایسا سسٹم لگا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سسٹم نہیں لگا سکتا؟ لگا سکتا۔ بہرحال میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا، لیکن مہمان گرامی تشریف لے آئے ہیں، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ بس یہی بات یاد رکھو میرے بھائی اور عزیزو کہ علماء کا ہم پر بڑا احسان ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ قادیانی، مرزائی یہ پکے کافر ہیں، ان کے لیے کوئی زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ تو ماشاءاللہ پٹھان لوگ ہیں بھائی، آپ کو دلیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ویسے بھی ذرا سی بات ہو تو ڈز کر دیتے ہو۔ ہاں، تمہیں کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ دلیل تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی باتیں شاتیں کرنے والا ہو۔ بس یہی کہا کرو دا قادیانی دے دا ڈیرا پوہ کافر دے۔ آپ تو فے بھی نہیں پڑھتے نا، پے پڑھتے ہو، پے کافر دے۔ کافر ہے کہ نہیں کافر؟ قادیانی کافر ہے۔ بس جب کافر ہے تو یہ ایسا کافر ہے جو ہمارے ایمان کا دشمن ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھو اپنا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے نا، لوگ اس سے بچتے ہیں۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان، وہ ختم نبوت اور لکھا ہوتا ہے نا، شیطان، شیطان، قادیان، ان تینوں سے بچو۔ تو یہ شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ تعالی ہمیں قادیانیوں کے شر و فساد سے، فتنہ شرور سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ان علماء کو بہت بہت جزائے خیر سے نوازے۔ چونکہ ہمارا تعلق ایک خانقاہ سے ہے، خانقاہی سلسلہ ہے، تو ان احباب نے، علماء کرام نے مجھے حکم دیا کہ آخر میں تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مل کر کے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، اس لیے کہ میرے بھائی اور عزیزو دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شخصیات تھیں جنہوں نے دین کو ایسا قبول کیا کہ پھر اس کے لیے جان مال قربان کر دی، اور ایسا پکا ایمان تھا کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ نعمت ان کو کہاں سے ملی؟ پکے ایمان کی بدولت۔ اور پکا ایمان کیسے ان کو حاصل ہوا؟ انہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے جو کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سچے دل سے پڑھا تھا۔ اگر ہم بھی سچے دل سے تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ نعمت ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے لیتے ہیں بھائی، پھر میں اپنی معروضات ختم کر دوں گا۔ تو اس کے لیے جو ایک مستقل مجلس ذکر ہے اس کی ترتیب تو ذرا لمبی ہوتی ہے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر بس تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا تکرار کر لیتے ہیں، اسی میں انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوں گی۔ سب حضرات بڑی توجہ سے، خشوع خضوع سے، ایمان اور یقین کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدق دل سے اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم.